نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آئیے آج ہم لوگ استنجا کا چھیٹا کے اوپر بات کریں گے کہ اگر استنجا کا چھیٹا اوپر پڑ جائے تو کیا ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ایسے علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں فرماتے کہ اگر استنجا کا چھیٹا کسی کے کپڑے پر پڑ جائے اور وہ سوکھ جائے اور 1 پیسے سے بڑا ہو، یعنی 1 درہم سے بڑا ہو، تو کیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ خود بخود قطرے آتے ہوں، بہت سے لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہے تو ان کو خود بخود قطرے آتے ہوں اور کبھی کبھی وہ سوکھ جاتا ہے، کبھی کبھی قطرے وہ سوکھ جاتا ہے، تو کیا ناپاک ہے یا پاک ہے؟ تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہے یا پاک ہے؟ اور 1 پیسے سے زیادہ ہے اور 1 پیسے سے کم ہو اور پانی کے قطرے اس میں پڑنے کے بعد زیادہ بڑھ گیا ہو، یعنی اگر 1 پیسے سے کم ہے اس کے بعد پانی کے قطرے اس میں پڑ گئے، تو کیا وہ کپڑا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اسی کے تعلق سے آئیے میں بات کرنے والا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے آپ جواب ملاحظہ فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، صرف سوکھنے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، صرف سوکھنے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، یعنی پیشاب کے قطرے ناپاک ہیں اور کپڑوں کو لگ جائیں تو کپڑے کی اس جگہ کو دھو کر پاک کرنا ضروری ہے، اس جگہ کو دھو کر پاک کرنا ضروری ہے۔ صرف خشک ہونے سے وہ پاک نہیں ہوگا، یعنی وہ کپڑا صرف سوکھنے سے پاک نہیں ہوگا، جبکہ نماز کے درست ہونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ نماز کا صحیح ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور ناپاک کپڑوں میں نماز ادا کرنا جائز نہیں، یعنی نماز ناپاک کپڑوں میں ادا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس سے نماز ادا نہیں ہوتی ہے، اس سے نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ البتہ اگر کپڑوں پر معمولی نجاست ہو، یعنی تھوڑا بہت نجاست ہو، 1 درہم بڑے سکے کے پھیلاؤ کے بقدر معاف ہے، یعنی اگر 1 درہم پیشاب لگ جائے جو بڑا والا سکہ ہے تو اس کے بقدر معاف ہے، اور اگر اس کے ساتھ نماز ادا کر لی تو نماز ادا ہو جاتی ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن ترک سنت کے ساتھ، یعنی ترک سنت کے ساتھ نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن ترک سنت کے ساتھ۔ اور معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی اور دوبارہ لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس نجاست کا دور کرنا اور کپڑوں کا پاک کرنا بہرحال ضروری ہے، کپڑوں کا پاک کرنا بہرحال ضروری ہے، اور اگر نجاست کا پہلے سے علم ہو تو کپڑوں کو پاک کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر پہلے سے معلوم ہو کہ میرے جسم پر نجاست لگی ہے تو آپ پہلے کپڑے کو پاک کریں، اس کے بعد پھر آپ نماز ادا کریں۔ اور اگر 1 درہم سے زیادہ پھیلاؤ میں 1 درہم سے زیادہ پھیلاؤ میں پیشاب کے قطرے لگے ہوں تو اس کپڑے کو پاک کیے بغیر اس میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہوگا، اس میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر نماز پڑھی تو واجب الادا ہوگی، یعنی نماز دہرانی پڑے گی۔ باقی اگر کپڑوں پر نجاست لگ جائے تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ نجاست لگی ہو، باقی اگر کپڑوں پر نجاست لگ جائے تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ نجاست لگی ہو اس جگہ کو 3 مرتبہ خوب اچھی طریقے سے دھوئیں، اس جگہ کو 3 مرتبہ اس طور پر دھو لیا جائے کہ ہر مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح نچوڑ لیا جائے، یعنی خوب اچھی طرح نچوڑ لیا جائے، اور ہر مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح نچوڑ لیا جائے۔ اس طرح 3 مرتبہ کر لینے سے کپڑا پاک ہو جائیں گے۔ البتہ اگر ناپاک کپڑے کو بڑے تالاب یا بہتے ہوئے پانی میں مثلا نل وغیرہ کے نیچے اچھی طرح دھو لیا جائے اور اس پر خوب پانی بہایا جائے کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو بھی وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ اس 3 مرتبہ نچوڑا نہ گیا ہو، اگرچہ اسے 3 مرتبہ نچوڑا نہ گیا ہو، اور اگر خود
अगर खुद ब खुद बहुत से लोग बीमार रहते हैं और उनको खुद ब खुद पेशाब के कतरे आते हैं, तो अगर खुद ब खुद कतरे आते हों वो भी सिर्फ सूखने से पाक नहीं होगा। अगर खुद ब खुद कतरे आते हो तो भी सूखने से पाक नहीं होगा। और उसे भी देखेंगे कि जिस्म या कपड़ा पर किस मिक़दार में है, और हुक्म ऊपर बयान किया गया है। हुक्म वही ऊपर जो मैंने बयान की है कि एक सिक्के की मिक़दार हो जाए तो उसकी एक सिक्के की मिक़दार माफ़ है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो माफ़ नहीं, वही वाली पीछे वाली हुक्म लगेगी। और नापाकी पर पानी के कतरे पड़ने से जहाँ तक फैलेगा, किसी जगह पेशाब का कतरा है वहाँ पर पानी से जहाँ तक फैलेगा सब नापाक होगा। अब बाज़ लोग ऐसे हैं कि वॉशिंग मशीन में वो कपड़े धोते हैं, तो नापाक और नापाक कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालकर जब वो धोते हैं तो उनके लिए क्या हुक्म है, तो उनको बताएं कि पाक और नापाक कपड़े को अलग करके धोना चाहिए। पाक और नापाक कपड़े अगर एक साथ धोएंगे तो जो पाक कपड़ा रहेगा वो भी नापाक कपड़ा हो जाएगा, वो भी नापाक हो जाएगा। जो पाक कपड़े रहेंगे वो भी नापाक हो जाएंगे। और उसको 3 मरतबा निचोड़ा नहीं जाता है, लेकिन अगर कोई वॉशिंग मशीन में धो रहा है तो इतना पानी चलाए, वॉशिंग मशीन में मोटर चालू कर दे, जब तक उसका असर ख़त्म ना हो जाए, उसकी बू ख़त्म ना हो जाए तब तक उसमें पानी चलाता रहे। इस तरीके से वो पाक हो जाएगा। मौला तबारक तआला की बारगाह में दुआ, अगर मेरे बोलने में किसी किस्म की गलती रही शो मौला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।